بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جو بیوی تنہائی میں بیٹھ کر شوہر سے 3 چیزیں مانگتی ہے یا پھر سوتے وقت شوہر سے 3 چیزیں مانگتی ہے، وہ جلد از جلد تباہ ہو جاتی ہے، اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مگر رکیے، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ اصل میں ایک ایسا پردہ چاک ہونے جا رہا ہے جس کے پیچھے چھپی سچائی کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک ایسی حقیقت جو نہ صرف رزق چھین لیتی ہے بلکہ عورت کی زندگی سے سکون، چین اور محبت کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، جب ایک بیوی شوہر کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں نرمی، چاہت اور جذبات کی تپش میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، وہ لمحے جہاں بدن سے بدن کا رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتی ہے جو اس کے بند نصیب کو مکمل طور پر ہی بند کر دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ہولناک حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر ہر سننے والے کا رواں رواں کانپ اٹھے گا۔ یہ کوئی سنائی جانے والی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ کڑوا سچ ہے جس نے بے شمار عورتوں کی خوشحال زندگیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ وہ عورتیں جو بستر پر محبت کے لمحے میں دل لبھانے والے انداز میں اپنے شوہر سے کچھ ایسی چیزیں مانگ بیٹھتی ہیں جن کے مانگنے کا وقت وہ ہرگز نہیں ہوتا، اور یہی لمحہ بنتا ہے ان کی بربادی کی پہلی سیڑھی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف ایک خواہش بیان کر رہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بخت کے دروازے بند کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مانگنے کا وقت، جگہ اور حال نہایت اہم ہوتا ہے، اور جب ان باتوں کی حد پار کر دی جاتی ہے تو نتیجہ صرف افسوس، پچھتاوا اور تماشا بن کر سامنے آتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو وہ 3 چیزیں ضرور بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کہیں آپ بھی ان لمحات میں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہی، ان لمحوں میں کوئی ایسی خطا تو نہیں کر رہی جو آپ کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جائے، کیونکہ کچھ جملے، کچھ خواہشیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے نکل کر مقدر کو جکڑ لیتی ہیں، اور پھر پیچھے رہ جاتی ہے صرف تباہی، صرف آنسو، اور وہ جرم جیسے کوئی عدالت ثابت نہیں کر سکتی۔ کوئی عدالت اسے ثابت نہیں کر سکتی، یہ وہ جرم پیچھے بچتا ہے، مگر اس کی سزا رب خود دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے کے ایک ایسے پہلو سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ رشتہ صرف قانونی یا سماجی بندھن نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا نرم، گہرا اور رحمت بھرا تعلق ہے جس میں اللہ نے دلوں کی تسکین، جسموں کی راحت اور روحوں کا سکون رکھ دیا ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جب نگاہیں نگاہوں سے باتیں کرتی ہیں، جب لمس جذبوں سے لپیٹا ہوتا ہے، تو وہ لمحے صرف جسمانی نہیں ہوتے بلکہ روحانی لذت کے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب شوہر بیوی کے جسم پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس لمس میں 70 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اگر اس لمحے دل سے شکر ادا کیا جائے تو وہ قربت عبادت بن جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کی خواہش کو خوش دلی سے قبول کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، تو وہ عمل اس کے لیے رزق کا ذریعہ، دل کا سکون اور جنت کی خوشبو بن جاتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو کہ جب شوہر کی پہلی نگاہ بیوی کے جسم پر پڑتی ہے، محبت سے پڑتی ہے، پیار سے پڑتی ہے، تو اس نگاہ سے ایسی روشنی نکلتی ہے، ایک ایسی چمک نکلتی ہے جو 7 آسمانوں تک جاتی ہے، اور اللہ اس جوڑے کو ان لمحوں میں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔
وہ لمحے جنہیں ہم صرف لذت سمجھتے ہیں، اگر ان میں طہارت، دعا اور محبت شامل ہو جائے تو وہ لذت عبادت کا روپ لے لیتی ہے۔ شوہر کا ایک لمس، بیوی کی ایک خوشبو اور دونوں کی خاموش قربت وہ سب کچھ ہے جس کے ذریعے اللہ دونوں کو بے حساب رزق، خوشیاں اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جس میں صرف جسم نہیں، دل بھی ملتا ہے، روح بھی جڑتی ہے اور نصیب بھی کھلتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب میں وہ 3 چیزیں آپ کو ایک کہانی کی صورت میں سناتی ہوں، ایسی کہانی جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ روح کو ہلا دینے، آنکھوں کو نم کر دینے اور دل کو جھنجھوڑ دینے کے لیے ہے۔ ترکی کے ایک پرفضا علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ہر طرف پہاڑ تھے، درمیان میں ایک گاؤں تھا۔ سبز درختوں کی چھاؤں میں بسی ہوئی زندگی کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے فطرت نے اپنے ہاتھوں سے اس بستی کو سنوارا ہو۔ ہر طرف خاموشی، سادگی اور سکون کا عالم تھا۔ وہاں کی فضا ایسی تھی جیسے انسان ایک بار سانس لے تو دل دعا دینے لگے۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی ایک عورت، ایک ایسی عورت جس کی زندگی کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، نرمی سے بات کرنے والے بچے، پرسکون گھر، ہر سہولت اور ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی۔ وہ عورت اکثر اپنے شوہر کے ساتھ پارکوں میں گھومتی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، سمندر کے کنارے بیٹھ کر خاموشی سے دعائیں مانگتی، اور جب شوہر کی باہوں میں ہوتی تو اللہ کے حضور شکر کے سجدے کرتی۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ مگر جب انسان اپنی نعمتوں پر شکر کی بجائے فکر، ناپسندیدگی اور مانگنے کا انداز اپناتا ہے تو وہ عطا آزمائش میں بدل جاتی ہے۔ وہ عورت بھی اکثر اسی خوشی میں ڈوبی رہتی تھی، مگر خوشی کے وقت شکر کم کرتی تھی، مانگ زیادہ کرتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن میری پیاری بہنوں، وقت کا پہیہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتا، نہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، جیسے پانی کا بہاؤ کبھی رکتا ہی نہیں، اسی طرح زندگی بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں چلتی۔ آہستہ آہستہ اس کے شوہر کے لہجے بدلنے لگے، باتوں میں نرمی کی جگہ تھوڑی سختی آ گئی، بچوں کی معصومیت میں بے حسی گھل گئی۔ کبھی جو گھر خوشیوں سے گونجتا تھا آج وہاں خاموشی چیخنے لگی۔ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ہی دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے، اور جب عورت اپنے کردار، زبان اور مزاج سے اس دولت کو بوجھ بنا دیتی ہے تو مرد کی محبت بھی پھسلنے لگتی ہے۔ عورت کا اخلاق اس کی زینت ہوتا ہے، اور اگر زینت میں دراڑ آ جائے تو سارا محل لرزنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس عورت کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ جو شوہر کبھی ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اب نظر چرا کر گزرنے لگا۔ جو بچے کبھی اس کی گود میں کھیلا کرتے تھے اب اس کی آواز پر بھی جواب نہ دیتے۔ وقت نہیں، یہ اس عورت کے فیصلوں کا عکس تھا جو وہ خاموش لمحوں میں کرتی تھی، تنہائی میں کرتی تھی، محبت کے پردے میں چھپی ہوئی ایسی باتیں جو اس کے لیے آزمائش بننے والی تھیں۔ پیاری بہنوں، وہ عورت جو کبھی دلوں کی دھڑکن ہوا کرتی تھی اب خود ہی اپنے دل کو سنبھال نہ پا رہی تھی۔ حالات نے اس کی مسکراہٹ کو آہستہ آہستہ آنسوؤں میں بدل دیا، اور وہ عورت جس کا آنگن قہقہوں سے گونجتا تھا اب سناٹوں میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائے گی تاکہ تھوڑا دل بہل جائے، تھوڑا سکون مل جائے، شاید فضا بدلے، شاید سوچوں کو کچھ قرار آ جائے، شاید تھوڑے سے سکون کے لمحے مل جائیں۔ اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی تھی، ایک معصوم سادہ دل بچی جو ماں کی خاموشی کو محسوس تو کرتی تھی لیکن سمجھ نہ پاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے سفر کا سارا انتظام کیا، ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھا اور دل میں کچھ امیدیں، کچھ سوال اور کچھ ٹوٹے ہوئے خواب سمیٹ کر گھر سے نکل پڑی۔ راستہ پرسکون ضرور تھا مگر اس عورت کے دل کا جو طوفان تھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ چل تو رہی تھی لیکن اس کے دل پر ایک اندیکھا بوجھ تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ماضی کی کچھ تلخ یادیں ابھر رہی تھیں، کچھ پچھتاوے، کچھ وہ لمحے جب اس نے شوہر کے ساتھ تنہائی میں وہ باتیں کی تھیں جنہیں نہ اس وقت کہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس انداز میں کہنا چاہیے تھا۔ پیاری بہنوں، کچھ الفاظ زخم نہیں دیتے بلکہ ساری زندگی کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ جیسے نمک اگر زخم پر لگ جائے تو زخم جلتا ہے، لیکن اگر اس نمک کو کھانے میں ڈال دیا جائے تو ذائقہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح عورت کے الفاظ بھی یا تو محبت کی چاشنی بن جاتے ہیں یا آزمائش کی تیز دھار۔ ماں بیٹی چلتے چلتے ایک ویرانے میں پہنچ گئیں جہاں نہ آدم ذات تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی چرند نہ پرند، زمین سنسان، فضا خاموش اور دل میں خوف۔ بیٹی تو دبک کر ماں کے ساتھ لگ گئی، مگر ماں کا دل پہلے ہی بے چین تھا، اب وہ بے چینی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتی جیسے اس کے رب سے کوئی نشانی، کوئی مدد مانگ رہی ہو۔ پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے، میں تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں اور جو میرے قریب آتا ہے میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتا ہوں۔ مگر وہ عورت ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی سننے والا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلی ہے، وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اتنے میں دور سے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ اس کا دل تھوڑا سنبھلا کہ شاید کوئی راہی ہو، شاید کوئی مددگار ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، تیزی سے دھڑکنے لگا کہ کہیں یہ کوئی چور نہ ہو، کہیں کوئی درندہ نہ نکل آئے، کہیں اس کی تھوڑی بہت بچی ہوئی عزت بھی چھین نہ جائے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور جب وہ قریب پہنچا تو ایک کمزور سا بزرگ نظر آیا، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں ایک عصا، آنکھوں میں نرمی۔ وہ بزرگ رکے، اس عورت کو دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تم تنہا کیوں ہو اور اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر دکھ لکھا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ تم اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سننا تھا کہ عورت کے دل کا بند دروازہ جیسے ایک بار کھل گیا ہو، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ رو پڑی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ برسوں بعد کوئی ایسا ملا تھا جو اس کے درد سننے کی کوشش کر رہا تھا، جو صرف اس کا چہرہ دیکھنے نہیں بلکہ اس کے جذبات کو بھی سمجھنے آیا تھا۔ اس نے بزرگ سے کہا، بابا جی بیٹھیں، مجھے سنیں، کیونکہ میری باتوں کو کبھی کسی نے اہم نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو اپنے دل کے تمام درد سناؤں گی، تمام دکھڑے سناؤں گی، تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پیاری بہنوں، وہ بزرگ اس کے قریب آیا اور نظریں اس کی طرح گاڑ دیں، جیسے وہ عورت کوئی عام عورت نہ ہو بلکہ اس کے چہرے پر کوئی چھپی ہوئی کہانی لکھی ہوئی ہو۔ بغیر کوئی سوال کیے بس ایک ہی جملہ کہا، جو تمہاری آنکھوں میں ہے وہ الفاظ میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا جو تمہاری روح بھی بوجھ نہیں اٹھا پا رہی؟ یہ جملہ سن کر عورت کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا، وہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر بے ساختہ بول اٹھی، بابا جی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی، پیار کی انتہا کر دی، اس کی ہر